السلام علیکم۔ چندائی خبروں اور تجزیات کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج جہاں نیو یارک میں جمعرات کی رات اور اکتوبر کی 2 تاریخ، جبکہ پاکستان میں جمعۃ المبارک کی صبح اور اکتوبر کی 3 تاریخ ہے۔ ناظرین، پاکستان سے اور دنیا بھر سے خبریں بہت زیادہ ہیں، اور میں سیدھا خبروں ہی کی جانب بڑھوں گا۔ اور سب سے پہلے ذکر پشاور کا کریں گے، جہاں پر کہ آج ایک بم دھماکہ ہوا ہے۔ وہاں پر پشاور کا ایک علاقہ ہے، مانا ماڑی، وہاں پر دھماکہ ہوا ہے، جس میں کہ ایک پولیس وین اس کی زد میں آئی ہے، جس میں کہ ٹوٹل 9 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 4 پولیس والے تھے، اور ان پولیس والوں میں سے ایک پولیس والا بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ تو یوں ایک شخص بیچ میں شہید ہوا، جو پولیس والا ہے، اور باقی 8 افراد زخمی ہیں۔ تو کے پی میں، یوں خیبر پختونخوا میں حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں، بلکہ اب تو پورے پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ بات بلوچستان کی ہو، آئے دن وہاں واقعات ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں، چاہے وہ اس کے پہاڑی ضلع ہوں، یا وہ سرحدی ضلع ہوں، یا وہ میدانی علاقے ہوں۔ ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال آزاد کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں، جس کا بھی میں ذکر کروں گا۔ اور ساتھ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بھی بڑی خوفناک خبریں آ رہی ہیں، لیکن پاکستان میں جو اس وقت جو امن عامہ کی صورتحال ہے، وہ کو بہت زیادہ خطرناک حد تک اس میں بدتری آئی ہے۔ آج ایک رپورٹ سامنے آئی ہے سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کی جانب سے، جو اپنا ڈیٹا تقریباً ہر ماہ جاری کرتے ہیں ان کو۔ ابھی انہوں نے آج ایک ڈیٹا سیٹ جاری کیا، جس کے مطابق پاکستان میں جو گزشتہ 3 اشرے جو ہے، ان میں جو تیسرا اشرہ تھا، اس میں جو دہشت گردی کی وارداتیں یا واقعات ہیں، ان میں 46% زیادتی آئی ہے۔ 46%، 46%۔ ٹوٹل 901 فیٹلٹیز ہوئی ہیں اس دوران، 599 لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور 329 وائلنٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں، یہ CRSS کا کہنا ہے۔ اس کے اعداد و شمار کے مطابق ان 901 جو فیٹلٹیز ہیں، یا جن لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، ان میں سے 516 افراد جو تھے، وہ دہشت گرد ہیں، آؤٹ لاز ہیں، جبکہ جو کہ ٹوٹل نمبر کا 57% بنتا ہے۔ جبکہ سویلینز جو ہیں وہ 24% ہیں، 219 ڈیتھس ہیں، اور سیکورٹی پرسنل 166 جو ہیں وہ شہادتیں ہوئی ہیں ان کی۔ تو ٹوٹل یوں اتنے بڑے پیمانے پر جو فیٹلٹیز ہوئی ہیں اس وائلنس میں، ان حملوں میں، CRSS کا کہنا ہے کہ ان کو یہ خوف ہے کہ شاید 2025 2024 کی نسبت زیادہ خطرناک اور خونریز سال ثابت ہو، کیونکہ اب تک جو ٹوٹل نمبرز آئی ہیں، تو وہ 2414 جو ڈیتھس ہیں وہ ٹوٹل وائلنس میں آئی ہیں، جو کہ 2024 کی 2546 جو ٹوٹل نمبر تھا اس سے تھوڑی کم ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ابھی اس سال میں پورے 3 مہینے باقی ہیں، تو اس لیے ان کو خوف ہے کہ شاید 2025 2024 کی نسبت زیادہ خونریز سال ہو۔ تو یوں پاکستان میں اوور آل جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، وہ دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ 46% انکریز ان وائلنس بہت ہی زیادہ ہے، یعنی بہت ہی زیادہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل سیکیورٹی پھیلے ہو رہی ہے، اس کے علاوہ آپ اس کو اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جبکہ 46% ہی کا ہنسا پاکستان کے لیے آج ایک بری خبر ثابت ہوا، کیونکہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے آج پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کچھ اہم اعداد و شمار ریلیز کیے ہیں، جن کے مطابق پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے 2000 ستمبر 2025 میں، اس میں کوئی 46% اضافہ ہوا ہے۔ یعنی یہ 2.29 ارب ڈالر جو کہ ستمبر 2024 میں تھا، اس کے نسبت ستمبر 2025 میں یہ بڑھ کر 3.3 ارب ڈالر بڑھا ہوا، یعنی کہ تقریباً 1 ارب ڈالر کا زیادہ پاکستان نے خرچ کیا چیزوں پہ، خریداری پر۔ جبکہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں، ان میں بہت ہی معمولی انکریز آیا ہے، جس کے مطابق پاکستان کی ایکسپورٹس پہ صرف 3.6% زیادتی آئی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو آپ لاسٹ ایئر کے حساب سے، انہی مہینوں سے کمپیئر کریں، تو یہ بنیادی طور پر 11.7% کمی ہے۔ منتھ ٹو منتھ بیسس، یعنی اگست کے نسبت ستمبر میں ایکسپورٹس میں 3.6% اضافہ ہوا۔ لیکن اگر آپ اسی عرصے کو گزشتہ سال کے ستمبر سے کمپیئر کریں، تو اس میں 11.7% کمی آئی ہے۔ تو گویا پاکستان کی جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے، اس کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، اور شاید پاکستان کے جو ایکسپورٹ کے اہداف ہیں، وہ پاکستان پورے نہ کر پائے، ایک ایسے وقت جب پاکستان میں سیکیورٹی کا کئی علاقوں میں بریک ڈاؤن ہے۔ اور آج کابینہ کی اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی نے دفاع اور جو انٹیریئر
منسٹری ہے ان کے لیے 24 ارب روپے کی اضافی رقم کی منظوری دی ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ پاکستان میں امن عامہ کے حالات اتنے خراب ہیں کہ اس کے لیے اضافی رقم کی ضرورت ہے۔ تو ایک طرف امپورٹ کا بل بڑھ رہا ہے، یعنی ہماری عیاشیاں بڑھ رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آج دیکھیے پاکستان میں ایس یو ویز کا کریز آیا ہوا ہے۔ وہاں پر ظاہر ہے کہ امپورٹ بل انہی چیزوں سے بڑھتا ہے۔ جو چیز لائے جا رہے ہیں، یعنی پاکستان وہ چیزیں امپورٹ کر رہا ہے کہ شاید وہ پاکستان کی اکانومی فی الحال افورڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ پاکستان اب پیور کنزیومر سوسائٹی بن گیا ہے، یہ مینوفیکچرنگ سوسائٹی سے بہت دور چلا گیا ہے۔ اور ساتھ یہ کہ جو امن عامہ کی صورتحال ہے، اس سے نہ تو یہ کہ وہاں پر کوئی کاروبار ہو سکتا ہے، آپ جائیے جو شورش زدہ علاقے ہیں، چاہے وہ بنو ہو، لکی مروت ہو، نارتھ وزیرستان ہو، ساؤتھ وزیرستان ہو، باجوڑ ہو، کسی بھی علاقے میں جائیں جہاں پر کہ امن عامہ کے مسائل ہیں، وہاں پر جا کر تاجروں سے پوچھیں، لوگ بالکل دیوالیہ ہو گئے، کیونکہ کاروبار ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے سارا کا سارا خرچہ آپ کو امن عامہ کو کنٹرول کرنے کے لیے رکھنا پڑ رہا ہے، اس پر زیادہ آپ کا اضافی خرچہ ہو رہا ہے۔ اور کاروبار کے لیے جو سازگار ماحول چاہیے، چاہے وہ پولیٹیکل ماحول ہو جو کہ ریاست نے خود خراب کیا ہوا ہے، تباہ کیا ہوا ہے، یا جو سیکیورٹی کا ماحول ہو، وہ ریاست قابو نہیں کر پا رہی، تو دونوں جگہوں پر آپ کو ریاست کی کمزوری اور ناکامی نظر آ رہی ہے۔ تو امن عامہ کی اتنی بری صورتحال میں ایکسپورٹ سیکٹر کیسے پرفارم کرے گا؟ ایک ایسے وقت جب پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچائی ہے، ایک ایسے وقت جب کہ جو ہمارے خوراک کا پیدا کرنے والے ایریاز ہیں، کاٹن گروئنگ ہوں یا وہ شوگر کین ہوں یا گندم پیدا کرنے والے علاقے ہوں، جہاں پر سیلابوں نے بڑی تباہی پھیری ہے، تو اس کی وجہ سے خوراک کی کمی بھی آئے گی، مہنگائی بھی مزید بڑھ سکتی ہے۔ تو پاکستان کے لیے اکنامیکلی بہت زیادہ مسائل ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک ایسی حکومت پاکستان پر مسلط ہے جن کو صرف اور صرف پاکستان میں اپنی کرسی مضبوط کرنے پر ان کی زیادہ توجہ ہے، پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کرنے کو ان کی کوئی پرائیورٹی نہیں ہے۔ یعنی شہباز شریف صاحب نے کتنے دن ملک سے باہر گزارے، پھر 5 دن انہوں نے لندن میں بیٹھے رہے، پتہ نہیں وہ یہاں پر کیا کر رہے تھے۔ صرف ایک جہاز کی پارکنگ فی کتنی ہوگی؟ وہ بھی ہزاروں پاؤنڈز میں ہوگی، لیکن چونکہ یہ ان کی جیب سے نہیں جا رہے، تو وہ وہاں پر پیسے خرچ کر کے واپس آ رہے ہیں۔ تو پاکستان میں ایک عجیب دور چل رہا ہے کہ جہاں پر ریاست جو ہے وہ آٹو پر چل رہی ہے، جو ہمارے حکمران طبقہ ہے وہ بیسیکلی بالکل ایلیٹ گریب ہے۔ جو کہ اس وقت آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے وہ سمجھ سے بالاتر نہیں ہے، وہ بالکل سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ آزاد کشمیر میں بھی کچھ اسی قسم کے اللے تللے چلائے جا رہے تھے، اور اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے، اور ایسے کھڑے ہوئے کہ میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان کو انہوں نے ایک سبق سکھا دیا ہے کہ چاہیے یہ ہے کہ اگر آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں اور پرامن طریقے سے کھڑے ہوں، اور اگر ان کو وہاں پر بھی لوگوں نے لاشیں اٹھائی ہیں، وہاں پر بھی شہادتیں ہوئی ہیں، وہاں پر بھی لوگوں نے بھرپور طریقے سے پرامن مزاحمت کی ہے، اور وہاں پر وائلنس بھی ہوا ہے، وہاں پر ریاست کی جانب سے جس قسم کی فائرنگ ہوئی ہے، اس کا ابھی تک تو پورا حال احوال آیا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ میڈیا کو تو اس علاقے میں جانے ہی نہیں دیے جا رہے، جہاں پر انٹرنیٹ کی سروس بند ہو، فون کی سروس بند ہو، تمام جتنے بھی مواصلاتی ذرائع ہیں ان کو تقریباً بند کر دیا گیا ہو۔ تو اتنے بڑے جو آپ نے سیکیورٹی کارڈن بنایا ہوا ہے، تو اس کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پوری معلومات تو میرا خیال ہے آنے والے ہفتوں میں پتہ لگے گی۔ لیکن اب تک جو آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، شہادتیں ہوئی ہیں، کم از کم 9 سویلینز اور کم از کم 3 پولیس والے جو ہیں وہ انہوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اور اس وقت مظفر آباد کی طرف تقریباً جو آزاد کشمیر ہے اس کی 10 ڈسٹرکٹس اور 35 تحصیلوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مختلف قافلوں کی شکل میں مظفر آباد کی جانب آ رہے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں یہاں پر عوام کا ایک بہت بڑا سونامی آنے والا ہے، اور یہ جب یہاں پر بیٹھیں گے تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ یہاں پر آگے معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ انہوں نے طاقت استعمال کر کے بھی دیکھ لی، لیکن وہاں پر لوگوں نے آج بڑی ویڈیوز وائرل ہیں جو کہ بہت زیادہ افسوسناک ہیں، کیونکہ اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے سپاہی جو یہ پولیس والے تھے جو اسلام آباد پولیس کو بھیجا گیا تھا، وہاں پر ان کو ان کی پتلونیں اتار کر اور وہ روڈوں پر ٹانگی گئی ہیں۔ ان کے جو گیئرز ہیں وہ سارے کے سارے ڈنڈے اور ان کے جو جتنا بھی سامان ہے، وہ سارا کا سارا انہوں نے روڈ سائڈ پر سجا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس قسم کی شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کئی جگہوں پر۔ پولیس اور جو سیکورٹی فورسز کے افراد ہیں انہوں نے فائرنگ سے بھی انکار کیا، ایسی خبریں بھی ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ آزاد میڈیا ہے نہیں، آزاد رپورٹنگ ہے نہیں، تو اس لیے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے۔ لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ بہت بڑے بڑے قافلے نکل پڑے ہیں، بہت بڑے بڑے قافلے مظفر آباد پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، بہت بڑے بڑے قافلے راستے میں ہیں۔ اور ساتھ ہی
جو فیڈرل گورنمنٹ ہے جو سوئی بھی تھی اب تک، پہلے انہوں نے دو، ایک وزیر اور ایک جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، جن کو آپ کٹ پتلی وزیر اعظم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ جس طریقے سے لائے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سب کو معلوم ہے، تو وہ تو سارے کے سارے مفروض ہیں اسلام آباد میں۔ وہاں سے انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی، مذاکرات کا ایک دور تو ناکام ہوا، اب تک دو نکات پر اختلاف رائے ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ خدا کرے کہ مذاکرات کامیاب ہوں اور یہاں پر مزید خون خرابہ نہ ہو۔ لیکن آزاد کشمیر کے عوام نے یہ دکھا دیا کہ اگر بہت بڑے طاقتور جو لوگ ہوں جو وہاں پر بیٹھے ہوں یا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش بھی کریں، لیکن اگر عوام کھڑے ہو جائیں تو ان کے پیچھے ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے 38 میں سے 36 مطالبات مان لیے گئے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جائز مطالبات تھے، ان میں سے کوئی بھی ناجائز نہیں تھا۔ اور جو دو پر بھی معاملہ اٹکا ہوا ہے، یہ اس لیے اٹکا ہوا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے جو یہ مہاجرین کی سیٹیں ہیں پاکستان کے اندر آزاد کشمیر کی، اگر وہ ہم نے ختم کر دی تو پاکستان کے ساتھ آزاد کشمیر کے ساتھ پاکستان کا رابطہ کمزور ہو جائے گا، جو کہ انتہائی احمقانہ سوچ ہے۔ اور رابطہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے کمزور ہوگا، ان سیٹوں کے خاتمے کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ اگر وہ عوام نہیں چاہتے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے یا اس کا کوئی اور راستہ نکالنا چاہیے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پہلے آپ نے انکار کیا، پہلے آپ نے ان پر گولی برسائی، لاٹھی برسائی، جب آپ کی اپنی پولیس نے ہتھیار ڈال دیے تو اس کے بعد پھر آپ آج سارے کے سارے رانا ثناء اللہ جو ان کو کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو انڈین سپانسرڈ ہے۔ یعنی سب سے بدقسمتی کی بات جو پاکستان میں ہے کہ آپ جب بھی حق کی بات کریں تو سب سے پہلے جو آپ کے اوپر تہمت لگتی ہے، جو سب سے پہلے آپ کو برانڈ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو اینٹی پاکستان ہے یا یہ انڈین ایجنٹ ہے، بس سیدھا آپ کے اوپر ٹھپا لگا دیں گے۔ آئی وش کے مذاکرات کامیاب ہوں، اور آئی وش کے یہاں پر کوئی خون خرابہ نہ ہو، اور آئی وش کے سب کچھ معاملات جو افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جائیں اور معاملات دوبارہ روٹین کی طرف آئیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پورے پاکستان پر ایک مراعات یافتہ طبقے نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور شاید پاکستان بھی اس ٹائم سے دور نہیں ہے، کیونکہ آج آپ دیکھیے کہ اسلام آباد پریس کلب میں جو کچھ ہوا، جو حیوانیت ہم نے دیکھی اسلام آباد پولیس کی جانب سے، کہ وہ پریس کلب کے اندر گئے اور وہاں پر انہوں نے جس طریقے سے جو کشمیری وہاں پر آئے ہوئے تھے اپنا مظاہرہ کر رہے تھے، اپنی بات کر رہے تھے، ان کے اوپر جس بے دردی سے ان کے اوپر یعنی ان کو ڈنڈے برسائے گئے، وہ جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور ساتھ یہ کہ یہ وہ مائنڈ سیٹ ظاہر کرتا ہے کہ جو جمہوریت نہیں پہچانتا، جو صرف ڈنڈے کی زبان پہچانتا ہے۔ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا آپ دیکھیے، اس موومنٹ کا کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، یہ سارے عام لوگ ہیں جو آئے، بیٹھے، اپنی طاقت دکھائی پرامن طریقے سے، لیکن جب ان پر گولی چلائی گئی تو اس کے بعد آپ دیکھیے مظاہرین نے زیادہ شہادتیں پائی، جو پولیس والوں نے جان گنوائی ان پر بھی افسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ پاکستانی ہیں، لیکن چونکہ ریاست ان کو استعمال کر رہی تھی اور وہ استعمال ہو رہے تھے کیونکہ یہ ان کی جاب تھی، تو اس کی وجہ سے وہاں پر انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوئے۔ لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ پاکستان میں بھی اس قسم کے واقعات کا خطرہ موجود ہے اگر معاملات ٹھیک نہ کیے گئے۔ پاکستان میں جس قسم کا ریاستی جبر شروع ہے، اس کو اگر نہ روکا گیا تو پاکستان میں معاملات مزید بگڑ جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں وائلنس مزید بڑھ سکتا ہے، بلوچستان میں تو بڑھ چکا ہے۔ خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیے نمبر دیکھیے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مور دین 90% انسیڈنٹس ہوئے ہیں CRSS کی رپورٹ کے مطابق۔ تو یوں حالات بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، اور ایک ایسے ریجن میں کہ جو بدل رہا ہے، بالکل بدل رہا ہے۔ یعنی ہم تو اپنے معدنی وسائل کی بہت خوبصورت پریزنٹیشن جو ہیں دنیا کی طاقتور ترین شخصیات کو اپنے طاقتور ترین شخص کے ذریعے دکھا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کاروبار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرے ممالک کو تحفظ دینے کے وعدے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اپنے اندر جو صورتحال ہے اس کا تو میں نے بڑا تفصیل سے ذکر کیا، لیکن ساتھ ہی اس خطے میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ آج بھارت کی جانب سے اعلان ہوا ہے کہ بھارت کے جو ان کی جو ایئر لائن ہے انڈیگو، وہ چائنا کے لیے 5 سال بعد فلائٹس دوبارہ شروع کر رہی ہے۔ 26 اکتوبر سے چین اور بھارت کے درمیان براہ راست فضائی سروس شروع ہو جائے گی۔ چین اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کہاں کھڑا ہے اس پر میں ایک بالکل علیحدہ پروگرام کروں گا، کہ پاکستان میرے خیال میں جس نیت سے چلا تھا کہ ہم ایک یعنی ایک بیلنس قائم کر کے اپنی جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس کو بڑھائیں گے، میرا خیال ہے کہ پاکستان وہ بیلنس نہیں رکھ پایا۔ اس پر میں بات بعد میں کروں گا، لیکن بھارت جو انڈیا اور اس کے درمیان تعلقات ہیں چین کے درمیان بہت بہتر ہو رہے ہیں، اور یاد رکھیے کہ چین انڈیا کا اس وقت سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہے۔ جبکہ انڈیا ہی کا ذکر ہو تو ساتھ افغانستان کو دیکھیے، افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں انتہائی زیادہ کشیدگی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلسل
طالبان پر یہ الزام لگاتا رہا ہے، اور وہ الزام غلط بھی نہیں ہے کہ طالبان نے پاکستانی طالبان کو پناہ دی ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر ان سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ ان کو روکیں، تو طالبان کہتے ہیں جی آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں، ہمارے پاس کوئی دہشت گرد نہیں ہے، وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ یو این کے مطابق افغانستان میں آج بھی کم از کم 6,000 ٹی ٹی پی کے جنگجو موجود ہیں، یہ یو این کہتی ہے، تو طالبان جھوٹ بولتے ہیں اور یہاں پر وہ غلط ہیں۔ لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے گھر کے اندر بھی تو معاملات کو ٹھیک کریں، تو وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں پھر، کیونکہ پاکستان جس طرح میں نے کہا کہ 46% انکریز ان وائلنس، اور یاد رکھیے کہ پاکستان یعنی جو طالبان کا جو پاکستانی جو دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں پاکستان میں، اس میں پاکستان نے اگر ایک آپریشن کیا ہے تو دہشت گردوں نے پاکستانی ریاست کے خلاف 4 آپریشن کیے ہیں، یعنی اس حد تک فرق ہے، وہ اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں، اور جبکہ اب طالبان کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کے ساتھ تو ان کے تعلقات ہیں سو ہیں، اب وہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات میں بڑی بہتری لا رہے ہیں۔ تو آج یہ اعلان ہوا ہے کہ طالبان حکومت کے جو فورن منسٹر ہے امیر خان متقی، وہ 10 اکتوبر کو بھارت جائیں گے، اور وہ شاید 3 یا 4 دن کا ان کا دورہ ہے، اور اس سے پہلے ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ وہ شاید روس کا دورہ بھی کریں، روس پہ بھی وہاں پر جو رشیا جو افغانستان کے حوالے سے ایک ڈائلاگ اس نے شروع کیا ہوا ہے، اس کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس کے لیے وہ جائیں گے۔ تو طالبان اپنی ڈپلومیسی کو بھی بڑھا رہے ہیں، ان کے تعلقات ایران کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں، جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ٹھیک ٹھاک ہیں، چین کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہتر ہیں۔ ہاں ان ممالک کے افغانستان میں جو مختلف دہشت گرد گروپوں کی موجودگی ہے اس پر ان کے بھی بالکل ہیں تحفظات، لیکن تعلقات انہیں پھر بھی مینٹین کیے ہوئے ہیں۔ جبکہ بھارت جو ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت کی افغانستان میں پریزنس بڑھے گی، کیونکہ جو بات ہوگی وہ اس بات پر ہوگی کہ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کابل میں جو اپنی ایمبیسی ہے اس کو مکمل طور پر فعال کرے، جبکہ طالبان چاہتے ہیں کہ بھارت افغانستان میں جو افغان حکومت کی جو ایمبیسی ہے وہ طالبان کے حوالے کرے، اور نہ صرف یہ بلکہ ممبئی اور حیدرآباد میں بھی جو افغانستان کے کونسلیٹس ہیں ان کو بھی دوبارہ کھولنے کی اجازت دے۔ اگر یہ اجازت مل گئی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس پر پریشان تو میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے، افغانستان بالکل آزاد ملک ہے، یہ ان کا حق ہے کہ اگر وہ کسی ملک کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے، یہ ان کا بالکل حق ہے، اور ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ تو ساتھ ہی پاکستان اور افغانستان کی بارڈر پر ایک مرتبہ پھر واقعات ہوئے ہیں، میں کل بھی ذکر کیا تھا کہ ایک آدھ واقعہ پچھلے 2 دن میں ہوا تھا، پھر آج 2 واقعات ہوئے ہیں۔ ایک جو کنڑ کا پروونس ہے افغانستان کا، جو ہمارے باجوڑ ڈسٹرکٹ سے لگتا ہے، وہاں پر ایک علاقہ ہے جہاں پر سے پاکستانی فورسز پر فائرنگ ہوئی، جبکہ افغان کہتے ہیں کہ پاکستانیوں نے ان پر فائرنگ کی۔ تو یہاں پر ایک ایریا ہے اس کو کہتے ہیں نرے نرے ڈسٹرکٹ، جو کنڑ کا علاقہ ہے، یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور پھر ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے جو کہ نورستان اور چترال کی جو بارڈر ہے وہاں پر بھی فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ تو یہ 2 کم از کم انسیڈنٹس ہوئے ہیں فائرنگ کے پاک افغان بارڈر کے وقت کے اوپر، ایک ایسے وقت جب پاکستان کے خیبر پختونخوا پروونس میں زیادہ دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، ایک ایسے وقت جب اس خطے کے جو حالات ہیں وہ بدل رہے ہیں، ایک ایسے وقت جب پاکستان مڈل ایسٹ کی جانب بڑھ رہا ہے اور اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے اپنی لیے وہاں پر سپیس بنا رہا ہے۔ اور ساتھ آخر میں تھوڑا ذکر جو فلوٹیلا جو غزہ کے لیے گیا تھا، جس میں کہ کوئی 40 ممالک کے تقریباً کوئی 44 ممالک کے لوگ شامل تھے، 500 کے قریب افراد تھے، 40 سے زیادہ کشتیاں تھیں جس میں یہ لوگ غزہ کا جو محاصرہ اسرائیل نے کیا ہوا ہے وہ کسی قسم کی بوٹس وغیرہ کو نہیں چھوڑتا، کشتیاں وغیرہ اس علاقے میں نہیں چھوڑتا، جبکہ یہ کشتیاں جا رہی تھیں کہ وہاں پر لوگوں کو امداد پہنچائی جائے۔ اس میں جو پاکستان کے سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، فارمر سینیٹر مشتاق صاحب، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ کل سے یہ اطلاع آ رہی تھی کہ جب اسرائیلی فورسز نے جو ان کی نیوی ہے انہوں نے کم از کم 13 کشتیوں کو انٹرسپٹ کیا اور ان پر موجود افراد کو گرفتار کیا، جن میں سینیٹر مشتاق کا ذکر نام بھی ہے کہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اور آج جو امریکی میڈیا ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان افراد کو جنہیں گرفتار کیا گیا ہے، پہلے تو یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خیریت سے ہیں اور ان کی صحت بھی ٹھیک ہے جتنے بھی لوگ گرفتار ہیں، اور یہ کہ ان سب کو اب ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ کب ڈیپورٹ کیا جائے گا، کس طریقے سے ڈیپورٹ کیا جائے گا، یہ واضح نہیں، لیکن امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ اور بہت ساری کشتیاں جو اسرائیلی حکومت نے اپنے قبضے میں لی ہیں تو یا تو وہ ان کے قبضے ہی میں رہیں گی یا شاید ان کو تباہ بھی کر دیا جائے، تو یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ تو یوں غزہ کا معاملہ جو ہے وہ ویسے ہی ابھی ظاہر ہے لٹکا ہوا ہے، کیونکہ حماس کی جانب سے بھی ابھی تک جواب نہیں آیا۔ صدر ٹرمپ کے جو ان کی جو پیس پروپوزل ہے، پیس پلان جو ہے اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں،
شاید وہ فوری طور پر جواب نہ دیں یا کچھ کنڈیشنز لگائیں یا کوئی سوالات ساتھ رکھیں، یہ کلیئر نہیں ہے، لیکن وہ معاملہ بھی ابھی وہاں پر رکا ہوا ہے، جبکہ اسی دوران اسرائیل کی جانب سے غزہ پر بمباری جاری ہے اور اس میں روزانے کی بنیاد پر درجنوں افراد اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار تو پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔